involving other regions of the world to move forward with speed and become countries where men and women are empowered. Progress and prosperity is the order of the day. عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل ضروری ہے. جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر معیار زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. معاشی بہتری کے لیے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ مواقع فراہم کرنا ہوں گے. مستقبل کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے حوالے سے سعودی عرب کا ویژن قابل تحسین ہے. پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے. موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی عالمی سطح پر مدد کرنا ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے خطاب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اہم ملاقات آج ہو رہی ہے. دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. وزیر اعظم کا صحافی ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان. ہائی کورٹ کے جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے. یقین دلاتا ہوں واقعے کی شفاف تحقیقات ہوں گی. حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. ارشد شریف کی موت سے متعلق قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. اس واقعے پر ہم سب کو دکھ ہے. معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. واقعے کو جواز بنا کر الزام تراشی سے گریز کیا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار. مرحوم ارشد شریف کا جسد خاکی آج رات اسلام آباد پہنچے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میت وصول کریں گے. نماز جنازہ جمعرات کو اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ارشد شریف کے گھر آمد. مرحوم ارشد شریف کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین. لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور سیلاب متاثرہ افراد کی بحالی پر تبادلہ خیال. تجارتی روابط کے مزید فروغ پر اتفاق. وزیر خارجہ کا سیلاب متاثرین کی بروقت امداد پر اظہار تشکر. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمن سفیر کی ملاقات. علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال. جرمن سفیر کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ کا اظہار. علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف. سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم. نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کا اجلاس. متاثرہ کسانوں کو گندم کی فصل کے لیے بیج کی فراہمی کا جائزہ. ملک میں گندم اور کھاد کی کوئی قلت نہیں. صوبائی حکومتیں یوریا اور ڈی اے پی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں. وفاقی وزیر احسن اقبال. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین کمیشن کیس میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. اظہار وجوہ نوٹس معطل کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے. عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو قانون کے مطابق نوٹس جاری کیے. تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اظہار وجوہ نوٹس جاری کیے گئے. ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل چاہتے ہیں. بھارت نے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے. نفرت کی جو آگ لگائی ہے خود ہی اس میں جل جائے گا. صدر ڈاکٹر عارف الوی. کشمیری قوم ایک اور عظیم رہنما سے محروم ہو گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین مولانا عباس انصاری سری نگر میں انتقال کر گئے. سید علی گیلانی کے ساتھ مل کر حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جدوجہد آزادی کا آغاز کیا. کئی برس پابند سلاسل رہے. حریت قیادت کا اظہار افسوس.
اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی فائرنگ سے 6 نوجوان شہید، 19 زخمی۔ اسرائیلی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، ترجمان فلسطینی صدر۔ رشی سناک نے برطانوی وزیراعظم کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 42 سالہ رشی سناک برطانیہ کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے کم عمر وزیراعظم اور پہلے غیر سفید فام رہنما ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی مبارکباد، دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ میانمار میں کانسرٹ پر فضائی حملے میں 80 افراد ہلاک۔ مبینہ طور پر 3 فوجی طیاروں نے بمباری کی۔ کانسرٹ علیحدگی پسند گروپ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے حملے کی شدید مذمت۔ بنگلہ دیش میں شدید سمندری طوفان، ڈھاکہ کی سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ساحلی علاقوں سے لاکھوں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا آغاز اہم خبر سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان کچھ دیر میں ریاض میں اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ دونوں رہنما اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مضبوط بنانے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حل سے متعلق مشترکہ لاہ عمل ضروری ہے۔ ریاض میں سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد مظہر عباس سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سطح پر معاشی استحکام کے حصول کے لیے یہ فورم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملک کے مستقبل کے لیے متحرک ہیں، ہمیں بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سستی توانائی کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمیں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ماحول دوست توانائی ذرائع اپنانے ہوں گے۔ Clean energy is the driver of the new economy. As Prime Minister of Pakistan, I am leading from the front for the development of Ashra of 10,000 megawatts of solar power to meet Pakistan's peak load demand. Therefore, we have, alhamdulillah, a lot of sun over there in Balochistan, in Punjab, in Sindh, and Khyber Pakhtunkhwa. So we have launched a program, so public-private partnership. I would like to propose to my brothers and sisters sitting here from Saudi Arabia and other countries and globally that here is an opportunity. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے خواتین کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا۔ In times to come, but also involving other regions of the world to move forward with speed and become countries where men and women are empowered, like I have seen here today, here in Riyadh. What a wonderful sight, where men and women are working together for the good of mankind and their prosperity and happiness. وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی آج کے دور کا بڑا چیلنج ہے۔ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ The countries which have become or becoming victim of climate-induced torrential devastation should be supported and given due help in terms of technology, in terms of design, to have strong, robust infrastructure, whether it's zara, it's agriculture, or industry, or any other field of undertaking.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमांग करना वक्त की अहम जरूरत है। इससे वो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। I propose, therefore, that the Future Investment Initiative should consider establishing a satellite center in one of Pakistan's leading universities to explore the rapidly growing Pakistani market and spur innovation among our young population. The satellite could become the center of a network of researchers, innovators, investors, and service providers to harness the capacities which, if optimized, would take Pakistan to a higher level of social and economic development. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फोरम पर जोर दिया कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में डिजिटल सैटेलाइट मरकज कायम किया जाए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरबराह इजलास के शुरका ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब को सराहते हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। वेरी गुड स्पीच सर, वेरी पैशनेट। अल्लाह आपको मुबारक करे। अपने फायर पढ़ने चाहते हैं, मैं ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। I was part of the team that negotiated the 2013 IMF program for Pakistan. شكرا جزيلا لمساعدتك. It was a wonderful. أنا مشكور جدا. أنا إخوانك. Absolutely. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की फायरिंग में जाम हक होने के अंदोनाक वाक़े की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन के क़याम का ऐलान किया है। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन के क़याम के फैसले की काबीना से भी तौसीक़ कराई जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कीनिया के सदर ने यकीन दिलाया है इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक़ करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत से मुतालिक कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। इस वाक़े पर हम सबको दुख है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए DGI SPR ने कहा कि वाक़े को जवाज़ बनाकर इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो भी लोग ये कयास आराइयां कर रहे हैं those speculations can be put to rest। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट। मरहूम अरशद शरीफ का जस्द खाकी निजी परवाज के जरिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मैयत वसूल करेंगे। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है।
दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज रात 9:35 पर उड़ान भरेगी और मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दी जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सईदा सकलैन ने बताया कि कीनिया पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की वजह गलत शनाख्त करार दी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के जस्ते हाकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत गोली लगने की वजह से हुई। It is a mishap that happened with by the Kenyan police. In case of mistaken identity, this is what we have been told, that they were looking for some stolen car and they couldn't see the alphabet correctly. From my government, I've requested the government of Kenya to do an intensive investigation and to find out the reason behind it and obviously punish the culprits as well. अरशद शरीफ की बेवा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। चेहरे पर मुस्कुराहट सुझाए धीमे अंदाज में सवाल करने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की अंदोनाक मौत को सहाफ़ती तंजीमों ने शोबा सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया मकतूल सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर गए और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़त के मैदान में अरशद शरीफ की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मरहूम तहकीक और हक़ाइक़ के साथ बिला खौफ अपनी राय का इजहार करते थे। सदर ममलिकत ने मरहूम की सहाफ़ती खिदमत को खराज तहसीन लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित में इजाफे पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने सलाह मुतासरीन की इमदाद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफ़ीर ने रावलपिंडी में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जर्मन सफ़ीर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पुरुम्मीद है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। जर्मन सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहते हुए हर सतह पर ताउन में इजाफे के लिए किरदार अदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को बताया गया है कि मुल्क में गंदम और खाद की कोई किल्लत नहीं और मौजूदा ज़खायर मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रबी की फसल के लिए यूरिया और DAP की कोई कमी नहीं। वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें खाद ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इजलास को बताया गया कि गंदम की इमदादी कीमत का तयन बीज, खाद समेत पैदावारी लागत को मद्देनजर रखकर किया जाता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात से मुतालिक हमने खबर शामिल की और अभी खबर ये है कि सर्दी की आमद है और सैलाब मुतासरीन अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं। सिंध में खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का अमल भी जारी है। मज़ीद क्या तफ़सीलें बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों से बेशतर जगहों से पानी का अखराज मुकम्मल हो चुका है। ताहम खैमा बस्तियों में रहने वाले सैलाब मुतासरीन को सर्द मौसम से बचने के लिए कंबल, लिहाफ, रज़ाइयाँ और गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है, जबकि हुकूमत की काविशों के साथ साथ मुखियर हज़रात और आवाम को भी इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, NDMA, पाक फ़ौज और फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात मुसलसल जारी हैं। रोटरी इंटरनेशनल के नौ मुंतखब सदर गॉर्डन आर्मैक नेली ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले सैलाब की तबाहकारियाँ तकलीफ देह हैं और रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 मॉडल विलेज तैयार कर रही है, जिससे आइंदा इस तरह के सैलाब में भी मॉडल विलेज के लोग मुतासर नहीं होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 28,180 खानदानों को राशन बैग्स और 11,500 मुतासरीन में कंबल तकसीम किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 19,58,000 से ज़ायद खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। जिन अजला में पानी उतर गया है उन जगहों से सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंपों से अपने घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है और गुज़िश्ता 72 घंटों में 1,26,514 मुतासरीन रिलीफ कैंप से अपने घरों को वापस जा चुके हैं, जबकि इस वक्त रिलीफ कैंपों में 68,711 सैलाब मुतासरीन मुकीम हैं। इन रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का खाना और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
الیکشن کمیشن نے عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین کمیشن کیس میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر درخواست میں اظہار وجوہ نوٹس معطل کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو قانون کے مطابق نوٹس جاری کیے گئے اور تسلی بخش جواب نہ ملنے پر انہیں اظہار وجوہ نوٹس جاری کیے گئے۔ الیکشن ایکٹ کی شق 10 آئین کے آرٹیکلز 175 اور 204 سے متصادم نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم آئینی ادارے کا اختیار کم کرنے کی کوشش ہے۔ سپریم کورٹ میں ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ٹھیکہ حاصل کرنے والی غیر ملکی کمپنی بیریک گولڈ سمیت بلوچستان حکومت، او جی ڈی سی ایل اور پاکستان پیٹرولیم کمپنی سمیت متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے معاونت کے لیے پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے عدالتی معاونین کی فہرست بھی طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو مالی معاملات پر دستخط حاصل نہیں ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ کو چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ صوبائی اسمبلی نے نیا بل منظور کر لیا ہے جو 10 دن میں قانون بن جائے گا اور نئے قانون کے مطابق ٹائم لائن کو فالو کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جان بوجھ کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ڈال رہے ہیں تاکہ مسئلہ بنے۔ پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مذاق نہیں، اس بارے میں حکم جاری کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ بھارتی مظالم کے شکار نہتے کشمیریوں کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ باغ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے ریاض برکی۔ باغ میں کشمیر ایئر کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دنیا نے مختلف خطوں میں ہونے والے ظلم و زیادتی سے اپنی نظریں چرائی ہوئی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے جس انداز سے جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے مگر انصاف انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ کشمیر ایئر کا جو جلد از جلد لانچ کرنے کے اعتبار سے، اور وہ سائملٹینیسلی ساتھ چلتا ہے ٹورزم کے، یعنی لوگ پہنچیں گے تو ٹورزم ہوگا اچھی طرح سے، نہیں تو نہیں۔ اب ٹورسٹ جو ہے چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، سارے پیکیجز لے لیتے ہیں، گھومنے پھرنے کے پیکیجز لے لیتے ہیں، اترتے ہی شہر کے اندر گھومنے پھرنے کا پیکیج لے لیتے ہیں۔ اب یہ خود لوگ پیدل پھرنے کے، خود تلاش کرنے کے وہ ماحول نہیں ہے۔ کشمیر ایئر کے اجرا کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بے پناہ نظاروں سے نوازا ہے۔ ہمیں سیاحت کے شعبے کو ترقی دے کر سیاحتی مقامات کو پرکشش بنانا ہے۔ جدید تعلیم بالخصوص آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہمیں اپنی نوجوان آبادی کو ہنرمند بنانا ہے اور خواتین کے لیے ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ بآسانی اپنا کام کر سکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس سے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ہمراہ کشمیر ایئر کا افتتاح کیا۔ صدر مملکت نے اس موقع پر دوسرے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت نے نفرت کی جو آگ لگائی ہے وہ خود ہی اس میں جل جائے گا۔ مسلسل 70 سال تک جانیں قربان کرنا، لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے وہاں پر، آسان کام نہیں ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو قربان کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر بھی ہر موقع پر میں یہ دیکھوں کہ جب وہ کسی شہید کی تدفین کرنے جاتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا اس کی کفن پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں پاکستان کشمیر پر اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بھارت نے ہمیشہ ظلم و جبر کیا اور مختلف ہتھ کنڈوں سے کشمیر کے جغرافیائی حالات کو مس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گی مریم ملک۔ کشمیر سے متعلق سیمینار، وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کی شرکت۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگیں بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئیں۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ بھارت کشمیر کو مختلف بہانوں سے عالمی تنازعات سے نکالنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہندوستان نے پیدا کر رکھی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یوں سیمینارز کے اندر باتیں کریں، میڈیا پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں، مختلف فورمز پہ باتیں کریں تو وہ اس کا علاج نہیں ہے۔ ہندوستان آج نہیں، پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے اس کی تسلسل سے یہ کوشش رہی ہے، کنسسٹنٹ ایک پالیسی رہی ہے
کہ کسی بھی طریقے سے اینی ہاؤ بائی یوزنگ اینی ٹولز اینی میتھڈ اینی فورم وہ کشمیر کو عالمی نامے سے ہٹانا چاہتے ہیں. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ کمزور معاشی ملک اپنے ہی استحکام کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کو کشمیر سمیت تمام مفادات پر عالمی دنیا میں اپنی بات منوانے کے لیے معاشی ترقی کرنا ہوگی. معاشی طور پہ کمزور پاکستان جو اپنے لیے دنیا سے مدد مانگ رہا ہو وہ کشمیر کے لیے مدد مانگنے جائے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گی. آج بہت سارے ہمارے ممبرز ممالک ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. آج عالمی فورمز پر بھارت کے خلاف مسلم ممالک بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد. کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کشمیر کا اجلاس چیئرمین سید باسط احمد سلطان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور تنازع کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزارت امور کشمیر کی جانب سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے سلسلے میں تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین مولانا عباس انصاری طویل علالت کے بعد سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے. کے ایم ایس کے مطابق 86 سالہ مولانا عباس انصاری نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے انتھک جدوجہد کی. اس عظیم مقصد کے لیے وہ کئی سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہے. مولانا عباس انصاری اتحاد المسلمین کے سرپرست بھی تھے. انہوں نے 1989 میں جدوجہد آزادی کے موجودہ مرحلے کے اوائل میں سید علی گیلانی اور دیگر حریت رہنماؤں کے ساتھ مل کر کل جماعتی حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کا آغاز کیا. مولانا عباس انصاری نے اسلام کے روحانی پہلوؤں پر متعدد کتابیں لکھی. مولانا عباس انصاری کو ایک بڑے جلوس کی صورت میں سری نگر میں ان کے الہی قبرستان بابا مزار میں سپرد خاک کیا گیا. ان کے نماز جنازہ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی. سینئر حریت رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے، جبکہ میر وائز عمر فاروق، آقا سید حسن الموسوی، سید بشیر اندرابی اور دیگر رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے بیانات میں مولانا عباس انصاری کی وفات پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا. انہوں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی میں مرحوم کی بے مثال قربانیوں کو اجاگر کیا. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد بھارت اور دنیا کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کو مسلسل مسترد کرتے ہیں. بھارتی فوجیوں نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے منصوبے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کشمیریوں کی امنگوں کے برعکس جموں کشمیر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تھا. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجانی نے عالمی سطح پر تنازعات کے حل اور تجارت کے فروغ کے لیے پارلیمانی کمیٹیاں تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے. انڈونیشیا میں عالمی عوامی مشاورتی اسمبلی فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو دیرینہ مسائل کے حل پر توجہ دینا ہوگی. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم پر خاموشی توڑنا ہوگی. عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں بے شمار قربانیوں کی بدولت ہم اس ناسور کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کا کردار امن کے لیے ہماری کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. فلسطین میں نہتے شہریوں پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں. مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز نے تلاشی اور چھاپوں کے پرتشدد کارروائیوں کے دوران مزید 6 فلسطینیوں کو شہید اور 19 کو زخمی کر دیا. فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں نابلوس اور رام اللہ کے قریب نبی صالح نامی قصبے میں اسرائیلی فوجیوں نے نہتے شہریوں پر مظالم ڈھائے. فلسطینی صدر کے ترجمان نے اسرائیل کے عسکری آپریشنز کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کارروائیوں کے خطرناک اور تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں. نو منتخب برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کنزرویٹو پارٹی کے نئے لیڈر رشی سوناک کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل. 42 سالہ رشی سونک برطانیہ کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے کم عمر وزیر اعظم، برطانیہ کے پہلے غیر سفید فام رہنما اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے والے پہلے ہندو ہیں. اپنے انتخاب کے بعد برمنگھم پیلس میں شاہ چارلس سوم سے ملاقات کے بعد رشی سونک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے تو میڈیا اور سیاستدانوں کی بڑی تعداد برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر موجود تھی. اس سے پہلے سبکدوش ہونے والی برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے شاہ چارلس سوم سے ملاقات کی اور باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کیا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے رشی سونک نے کہا کہ وہ برطانوی عوام کو متحد کریں گے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے دعوے نہیں عملی کام پر توجہ دیں گے. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come.
So I stand here before you, ready to lead our country into the future. عالمی میڈیا اور ماہرین کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کی کرسی رشی سونک کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے 2 ماہ سے کم عرصے کے لیے برطانیہ کی وزیر اعظم رہنے والی لز ٹرس کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج معیشت تھا، جس کو ٹھیک کرنا اور برطانوی عوام کی خواہشات پر پورا اترنا رشی سونک کا سب سے بڑا ہدف ہوگا۔ سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم لز ٹرس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رشی سونک کا کہنا تھا کہ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت صرف 7 ہفتے تھی، تاہم ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی تھیں۔ بطور وزیر اعظم ان سے جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ انہیں ٹھیک کریں گے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان احمد سے۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں اور FATF کی ڈیمانڈ پوری کر کے گرے لسٹ سے باہر آنے کے بعد ملک کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ڈالر کی اڑان کنٹرول میں آئی ہے اور ڈالر 240 روپے کی سطح سے کم ہو کر اب 219 روپے 73 پیسے پر آ گیا ہے۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 220 روپے 8 پیسے جبکہ قیمت فروخت 223 روپے پر آ گئی ہے۔ ہفتہ جو شروع ہوا ہے تو ڈالر پاکستانی کرنسی جو ہے وہ کی بہتری نظر آئی ہے۔ آج بھی پاکستانی کرنسی سٹرونگ بھی ہے اور جس طرح آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا 1.5 بلین جو ہے اس ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ مارکیٹ اس کو ریڈ کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار ایک منجے ہوئے وزیر خزانہ ہے اور انہوں نے اپنے پچھلے 5 سال کا دور جو تھا اس کے اندر بھی آپ کو دکھایا ہے کہ جس حساب سے انہوں نے ڈالر کو اسٹیبل رکھا تھا اور جب ڈالر آپ کے نیچے گرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہر غریب تک اس کا وہ امپیکٹ جاتا ہے۔ دوسری جانب کاروباری دن کے آغاز سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس نے 42,000 کی سطح کو عبور کیا، تاہم کاروباری دن کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ کے باعث انڈیکس میں 157 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ انڈیکس نے دن کے اختتام پر 42,000 کی سطح کو برقرار رکھا اور 42,190 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 19 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 6 ارب 24 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ 104 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 217 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری بھی دیوالی کی تقریبات میں مصروف ہے۔ عمر کوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں امین ڈپلائے۔ خوشیوں اور روشنیوں کے اس تہوار کو دیپاولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز سورج ڈھلتے ہی مندروں میں پوجا پاٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہندو برادری اپنے گھروں کو، مندروں کو، دکانوں کو، راستوں پر دیپ جلا کر چراغاں کرتے ہیں۔ دکانوں سے میٹھی میٹھی مٹھائیاں بھی خرید کر کے اپنے دوست اور احباب اور رشتہ داروں کو بطور تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کی طرح پاکستان اور عمرکوٹ میں بھی یہ دیوالی کا تہوار بڑے دھام دھوم سے منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے اور سیلاب زدگان کے لیے بھی خصوصی دعا بھی کی گئی ہے۔ وڈو دھام دھوم کا ڈیاڑو ملائسو شیو جے مندر تے وڈی خوشیوں کیوں سوں، وڈا ڈیا، وڈا منا فنکشن، ایو ڈی اسی سدائیں ملائندا رہوں۔ اللہ کرے تو خوشیوں پاکستان میں سدائیں ہوجن، پاکستان زندہ آباد آباد ہو جائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم مہادیو کے اوپر پوجا پاٹ کی ہے اور خصوصی دعائیں کی ہے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے۔ ملک بھر کی طرح سندھ میں بسنے والی اقلیتی ہندو برادری کا خوشیوں بھرا تہوار دیوالی مذہبی جوش و جذبے اور مکمل آزادی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ خوشیوں اور روشنیوں کے اس تہوار کی تقریبات 3 دن تک جاری رہتی ہیں۔ امین ڈپلائی، PTV نیوز، ضلع عمرکوٹ، سندھ۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور مسافروں کی اسکریننگ اور دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے حکام کی جانب سے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا بہترین نظام موجود ہے۔ بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے قومی مہم جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں شرپسند عناصر کی فائرنگ سے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر متعین ہیڈ کانسٹیبل محمد ہاشم شہید ہو گئے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ شہید ہاشم کاکڑ کی نماز جنازہ پولیس لائنز پشین میں ادا کر دی گئی۔ بلوچستان کے 19 اضلاع میں 17,85,000 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف ہے اور اس مہم میں 6,820 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔
वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि कराची के लिए वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट K4 पर तेजी से अमल दरामद जारी है। 200 अरब रुपए के मंसूबे की तकमील से पानी की किल्लत का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में डैम्स और K4 पर ब्रीफिंग के मौके पर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि तवानाई और ज़राअत के शोबों में तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद में होने वाली कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के इजलास में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन खालिद हुसैन मक्सी की ज़ेर सदारत इजलास को वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान तरक्याती बजट में इजाफे की बजाय कमी की गई। उन्होंने बताया कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर फंड सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं। PSDP में सिर्फ कौमी नौयत की स्कीम्स को शामिल किया जाता है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। पाकिस्तान CPEC के ज़रिए खित्ते में बड़ा तिजारती मरकज़ बन सकता है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने आइंदा 5 साल के लिए पायदार तरक्याती ताउन फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदे ने दस्तखत किए। ये फ्रेमवर्क हुकूमत पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के मुशावरती अमल का नतीजा है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से स्पेन के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशनल ज़रूरियात के हवाले से रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कोर मुनफरिद इदारा है जो जानवरों की अफजाइश के हवाले से मारूफ है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। माउंट वेटनरी एंड फार्म्स कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुनफरिद कोर है जो कि जानवरों की अफजाइश और तरबियत के साथ साथ आर्मी की ऑपरेशनल जरूरियात को भी पूरा करती है। माउंट डेपो मोना पाक आर्मी में घोड़ों और खच्चरों की बेमिसाल कारकर्दगी की बुनियाद है। 1902 से कायम शुदा डेपो में दुनिया की तमाम आला नस्लों के घोड़ों की अफजाइश की जाती है। चुनाचे यहाँ पर घोड़ों की मसनूई नस्ल कुशी और एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोग्राम शुरू किया गया और जून 2021 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इक्वाइन जेनेटिक्स का कयाम अमल में लाया गया। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है। इस सेंटर का मकसद सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए एक बेहतरीन पोलो ब्रीड पैदा करना है। इस मकसद के लिए इब्तदाई तौर पर एक गैर मुल्की माहिर की खिदमात भी हासिल की गई और पोलो अर्जेंटिनो ब्रीड की पाकिस्तानी माहौल में अफजाइश और क्रॉस ब्रीडिंग के कामयाब तजर्बात किए गए। नतीजतन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 16 अगस्त 2021 को एक पोलो अर्जेंटिनो डोनर मेयर से हासिल शुदा एम्ब्रियो को एक मुकामी घोड़ी में मुंतकिल किया गया और 2 माह में 17 घोड़ियों में इस तकनीक की कामयाबी मिली। 31 जुलाई 2022 को एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड बच्चा मोना RG स्टार पैदा हुआ। इन कामयाबियों का सिलसिला जारी है और एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए पैदा शुदा घोड़ों की तादाद इस वक्त 10 तक पहुंच गई है, जिनमें से 5 बच्चे 50% पोलो अर्जेंटिनो ब्लड लाइन के हामिल हैं और मुस्तकबिल में एक बेहतरीन पोलो ब्रीड की बुनियाद है। रिमाउंट डेपो मोना ब्रीड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने, पोलो पोनीज की कौमी सतह पर मुकम्मल खुद किफालत और बरामद करने की तरफ गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। मशरक़ वस्ता समेत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी माशी तरक्की में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ममालिक में रोजगार के लिए खुसूसी किरदार अदा करूँगा। और अब बात हो जाए डेंगू वायरस से मुतालिक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 289 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 142, मुल्तान से 48 और रावलपिंडी से 40 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1045 मरीज जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में डेंगू केसेस 4640 तक पहुँच गए हैं। कीच, लसबेला और गवादर से 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 397 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा डेंगू मरीजों की तादाद पेशावर, मर्दान, खैबर और नौशहरा में है। डेरा गाजी खान में दिल का अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ रज़ाक।
शहर के वक्त में 44 कनाल रकबे पर मुहित 4 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम इलाके की आवाम का देरीना मुतालबा रहा है। इंस्टीट्यूट की OPD और इमरजेंसी में अगले माह से मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे इसको हम क्लियर करवाने के बाद अगले 2 हफ्तों में इसको फंक्शन कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसी तरह जो इसका इमरजेंसी सेटअप है वो भी इंशाल्लाह अगले कोई 1.5-2 महीनों में उसको भी करवाएंगे। 133 बेड पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ऑपरेशन की दीगर जदीद सहूलियात दस्तियाब होंगी। इस इकदाम से डेरा गाजी खान डिवीज़न समेत बलूचिस्तान व सिंध के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब न सिर्फ मुल्तान के MIC के ऊपर बर्डन कम होगा बल्कि इस एरिया और बलूचिस्तान के एरिया के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह 133 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा जिसमें ऑपरेशन की, एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की तमाम सहूलतें होंगी। तामीराती कंपनी के माहिरीन ने बताया कि तामीराती काम में शुरू से मसाइल का सामना रहा है। कोरोना के दौरान बाहर से मंगवाई गई मशीनरी भी आ गई है। हमारी कोशिश है कि इस साल अस्पताल को ऑपरेशनल कर दिया जाए। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक इसको पूरा ऑपरेशनल कर लें, लेकिन ज़्यादा मसाइल इसमें ये रह गए जो सारा पीछे पेंडेमिक रहा, उसकी वजह से बाहर से मशीनरी इम्पोर्ट होनी थी। आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ख्वाजा फरीद चेयर के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस हुई। मुकर्रीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ख्वाजा गुलाम फरीद समेत सूफी शोरा ने अमन और मोहब्बत के पैगाम को आम किया। ख्वाजा गुलाम फरीद ने अपने कलाम में रंग नसर और मुनाफरत के दायरों से निकलकर वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुआशरती अदम इस्तेहकाम और मुनाफरत ख़त्म करने के लिए अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में फ्लोरल नुमाइश देखी और इंतजामिया की काविशों को सराहा। बेगम समीना आरिफ अलवी ने फूलों को मुनफरिद अंदाज में सजाने के मुकाबले को एक सेहत अफजा सरगर्मी करार देते हुए शुरका की हौसला अफजाई की। उन्होंने फूलों को खूबसूरत अंदाज में सजाने पर शुरका की तारीफ की और आखिर में जीतने वाली खवातीन को इनामात भी दिए गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर पानी के नए ज़खायर के लिए छोटे डैम्स बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि डैम्स की तामीर के मनसूबों में मुआवनत का जायजा लेंगे। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने सैलाबी सूरत हाल के मुस्तकिल तदारुक के लिए दरियाए सवात पर डैम बनाने के सर्वे की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सर्वे मुकम्मल किया जाए ताकि मुतासरीन की अपने घरों में वापसी को जल्द मुमकिन बनाया जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़नून लतीफ़ा का दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद आर्ट और इससे वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करना है। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम। कुदरत रब्बुल इज़्ज़त की शहकार मुसव्वरी का नमूना है जिसे मुसव्वर अपनी चश्म बीना से देखकर मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है। इसके लिए कभी कैनवस और बुरश का सहारा लिया जाता है तो कभी सुर और संगीत का। मुसव्वरों का आलमी दिन मनाने का मकसद फनकार की हौसला अफजाई करना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ करना है। कैनेडियन मुसव्वर क्रिस मिकलोड ने 2004 में पहली बार फनकारों का आलमी दिन मनाकर मुआशरे के इस हसास तबके की अहमियत को उजागर किया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। अलहमरा एक ऐसी जगह है जो कि आप जिस वक्त भी आए, जिस मौसम में भी आए, आपको यहाँ पर एक लाइवली आर्टिस्ट वाला माहौल मिलेगा। फ़नून लतीफ़ा में मुसव्वरी, गायकी, मौसीकी और मुजस्मा साजी समेत मुतअद्दिद जहतें हैं जिनमें मकामी फनकारों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है और मेरा ख्याल उसमें सब शायर भी, लिखारी भी, डांसर्स भी, हर फ़नून लतीफ़ा में हर चीज़ आ जाती है। फिल्म आर्टिस्ट भी हूँ, टीवी की भी हूँ, स्टेज की भी हूँ और कथक और सूफ़ी पे काम कर रही हूँ मैं। जितने भी आर्ट की किस्में हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आर्ट के साथ जुड़े रहना इंसानियत का बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। सब लोगों में ये शऊर पैदा हो कि हमें फ़न में आगे होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के फ़नकार हर एक फन में कितने आगे हैं। फनकार खुदादाद सलाहियतों का मरहून मिन्नत होता है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक महज इदारों या दरसी कुतब से नहीं। इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। फ़नून लतीफ़ा ने हमेशा हमारे मुआशरे में अमन और मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
سینیٹر نثار احمد کھوڑو بین صوبائی رابطہ کے بارے میں ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے انتخاب میں سینیٹر مشتاق احمد نے سینیٹر نثار احمد کھوڑو کا نام بطور چیئرمین کمیٹی تجویز کیا، جبکہ سینیٹر گردیپ سنگھ نے ان کی تائید کی۔ قومی اسمبلی کی وفاقی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، ورثہ اور ثقافت کی مجلس قائمہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ جامعات میں ہونے والے سیاسی جلسے تعلیمی ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں، انہیں بند ہونا چاہیے۔ چیئرمین مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کی صدارت میں مجلس قائمہ کا اجلاس ہوا، جس میں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں ڈپٹیشن پر کام کرنے والی 300 خواتین اساتذہ کے معاملے پر وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ مسئلہ ہر صورت حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمام کیسز کا الگ جائزہ لے رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان کے جامعات میں جلسے کرنا غیر ضروری ہے، تعلیمی اداروں کو سیاسی اکھاڑا بنانے سے تعلیمی ماحول اور بچوں کے مستقبل پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک کے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے بلوچستان ہاکی ایسوسی ایشن کے 4 عہدیداروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کوئٹہ سے میر سلام جوگے سئی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بلوچستان ہاکی بورڈ کے 4 سینئر ہاکی آفیشلز خوزدار میں پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ سلیکشن کے بعد خوزدار سے کوئٹہ آتے ہوئے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ چاروں کھلاڑیوں نے پروفیشنل ہاکی پلیئرز کے طور پر صوبے کی نیشنل لیول پر نمائندگی کی۔ مجاہد اسلام بٹ پی ٹی سی ایل ٹیم مینیجر، کپتان اور بلوچستان ہاکی ٹیم کے چیف سلیکٹر اور کوچ تھے۔ میر علی کرد کوئٹہ ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اور بلوچستان ہاکی ٹیم کے مینیجر تھے۔ میر علی کرد کیسکو سے ہاکی کھیلتے رہے اور انٹرنیشنل ہاکی امپائر بھی رہے۔ عبدالرحیم دورانی سابق ہاکی پلیئر اور آفیشل اور سلیکٹر تھے، جبکہ امتیاز شاہ بلوچستان کے سابق ہاکی پلیئر تھے۔ میر سلام جوگیزئی، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات، اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مضبوط بنانے، دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے مشاورت۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرکزی دروازے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اہم ملاقات، جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اہم ملاقات کے مناظر آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا مرکزی دروازے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال، اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرکزی دروازے پر استقبال کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اس ملاقات میں شریک ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزراء، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی گھر بھی اس ملاقات میں شریک ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے دوران موسم گرم اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور ملک کے شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔